رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تینوں والے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک صلوات محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے حل ینظرون، کیا یہ آل محمد علیہ الصلوات والسلام کو نہ ماننے والے اس انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ابھی ماننے میں انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار؟ ان تأتیہم الملائکۃ، کہ آسمان سے ملائکہ اتر کر انہیں کہیں کہ آل محمد کو مانو۔ کیا اس انتظار میں ہیں؟ انہیں کہہ دو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا او ملائکہ کے علاوہ او یاتے یا ربو کا، یا تیرا رب خود آ جائے اور آ کے انہیں کہے کہ ان 14 کو مانو۔ رب کہے آ کے ان 14 کو مانو، یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے آنا نہیں، کیونکہ رب نے بھیجا ہی انہیں کو ہے، سامنے وہ ہیں پیچھے وہ ہیں، ایسوں کو بنا کے اس نے بھیجا ہے۔ لہٰذا وہ آئے جو ہیں، میں جملہ کہوں، وہ خدا بن کے نہیں آئے، بجائے خدا آئے، خدا بن کے نہیں آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ خدا نہیں بن کے آئے، بلکہ خدا چونکہ آ نہیں سکتا تھا، لہذا اللہ نے اپنی بجائے انہی کو بھیج دیا۔ اب ان کا جو کہنا ہے وہ ان کا اب کہنا نہیں ہے، وہ اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ یہی تو کہتا ہے میں نے پہلے تمہیں کہہ دیا ہے، اب دوبارہ آ کے میں کیسے کہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تیسری بات ہے، اگر ان کا انتظار ہے او یاتے یا بعض آیات ربک، کہ میرا آخری حجت جسے میں نے بھیجنا ہے
وہ آ جائے تب ایمان لے آئیں گے۔ تو ان سے کہہ دو جس وقت وہ میرا حجت آخری امام بنایا ہوا جب آخری آ جائے گا، اس کا ظہور ہو جائے گا، اس کا خروج ہو جائے گا، وہ سامنے آ جائے گا، حجاب ہٹا دے گا، تو تمہیں دیکھ کر تمہارا ایمان لانا تمہیں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر فائدہ لینا چاہتے ہو ابھی سے انتظار کرو، ابھی سے منتظر رہو، انتظار کو مزید تیز کرتے رہو کہ جس دن میں اس کو بھیج دوں پھر تمہیں ماننے میں تحمل نہ ہو، ماننا پہلے سے ہو، معرفت پہلے سے ہو، انتظار پہلے سے ہو، بس جو ہی اس کا ظہور ہو تمہارا دیکھنا اسی تسلیم کا نام ہے۔ دیکھتے جاؤ، اسے مانتے جاؤ۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ ان کو خالق نے، توجہ فرمائیں، اسی آنے والے امام کو خالق نے قیامت کی لفظ سے تعبیر نہیں کیا، ساعہ کی لفظ سے تعبیر کیا۔ ساعہ کہ آنے والا کون ہے؟ قیامت نہیں ہے۔ امام کے لیے لفظ قیامت کی لفظ نہیں ہے، بلکہ امام کو اللہ نے لفظ الساعہ سے تعبیر فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، ساعت جو میرا امام ہے، جو میرا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، وہ آنے والا ہے۔ خدا جانے ہزاروں سال بعد آئے، پہلے کہہ رہا ہے آنے والا ہے، اس کے لیے کوئی لمحات دور نہیں ہیں، آنے والا ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ جیسے کل بیان کیا کہ آنکھیں جھپکنے جتنی وقت ہے، ابھی آنے والا ہے، ابھی ہزاروں سال خالق کی نظر میں، چونکہ وہ خالق وقت ہے لہذا خالق وقت کے لیے وقت کا تصور نہیں ہوگا، بہت قریب ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ لیکن آگے کیا فرماتا ہے؟ اکادو اخفیہا، میں خود چاہتا ہوں کہ اسے جب تک وہ آ نہیں جاتا اسے میں خود چھپائے رکھوں۔ سبحان اللہ۔ اب کون چھپا رہا ہے اس کو؟ خود خدا۔ اب کب تک چھپا رکھے گا؟ جب تک کہ اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے وہ ظہور بھی جانتا ہے، اس کا چھپانا بھی جانتا ہے، کہ اسے کب تک میں آتیتن بتاتا ہے کہ ظہور جانتا ہے کہ آنے والا ہے، تو ظہور جانتا ہے نا، اس کے آمد وقت کو جانتا ہے۔ اور پھر چھپانے کی لفظ یہ ہے کہ جب ہماری مشیت ہوگی ہم اسے چھپا کے، اسی حجاب کو ہٹا کے تمہارے سامنے کر دیں گے۔ تمہاری خوش نصیبی ہوگی کہ وہ آنکھیں کہ جو اس زندگی میں امام زمانہ کو دیکھ لیں۔ آ جائے گا، آ کے کیا کرے گا؟ بس یہی بات سمجھ لیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، كُلُّ نَفْسٍ۔ کل کسی صاحب نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ سارا حساب و کتاب یہی ہو جائے گا، بالکل یہی ہو جائے گا۔ حساب و کتاب اس طرح کر دیا جائے گا کہ سارا نظام اسی امام کی آمد میں مکمل ہو جائے گا۔ قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اے رسول و علی ہر کافر کو جہنم بھیجتے چلے۔ حساب و کتاب ہو جائے گا، اور حساب و کتاب کہاں ہوگا؟ جب یہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، حساب ہوگا ہر نفس کو جو اس نے اس دنیا میں کمایا ہے، وہ تمام کی تمام جزا عدالت کے ساتھ دے دی جائے گی۔ یہاں عدل الہی ہوگا، توجہ فرمائیں، مجھے جملہ کہنا ہے، عدل ہوگا یہاں جو کمال ہے، اس لیے کہ اس وقت جتنے علوم ہیں تمام علوم جاری کر دیے جائیں گے۔ اب تک امام زمانہ کے ظہور تک صرف 2 حرف کا علم جا رہا ہے، الف اور بے کا۔ جس الف اور بے کی ترقی کا یہ عالم ہے، تو جب اس کے ساتھ اور 27 حروف مل جائیں گے، اللہ جانے پھر کیا ترقی ہو جائے گی۔
کہاں تک اس علم کا تصور ہو جائے گا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم آل محمد کو اپنا علم دیا ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں خدا کے لیے. جس علم میں وہ علیم ہے. اب کیا کریں, ہمیں بھی لفظ آپ تک سہارا لفظوں کا ہوتا ہے. جس علم میں وہ علیم ہے, یہ بھی ہے کوتاہی لفظوں کی. اللہ کو کہیں کہ جس علم میں وہ علیم ہے, لفظوں کی ہے کوتاہی, لیکن وہ علیم بذات ہے. وہ لفظوں میں علیم نہیں, ذات میں علیم ہے. اس کی ذات عین علم ہے. جو شے عین علم ہو وہ لفظوں میں سما نہیں سکتی. انہیں لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ انہیں کو جب بھی بیان ہم کریں گے, آپ تک پہنچائیں گے یا خود سمجھنا چاہیں گے, تو سہارا لفظوں کا لیا جائے گا. لفظوں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی. اے اللہ, جب تیرا علم ہمیں لفظوں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا, تو پھر تیری حقیقت بغیر شکلوں کے کیسے پہچانیں گے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جو, اس لیے کہ ہم اگر کسی شے کو شروع میں تو نے فطرت میں ہماری رکھ دیا ہے کہ تیرے علم کو سمجھنے کے لیے ہم علم بعد میں حاصل کرتے ہیں, شکل پہلے دیکھتے ہیں, الف بعد میں پڑھتے ہیں, انار پہلے دیکھتے ہیں, بے بعد میں پڑھتے ہیں, بکری کی شکل پہلے دیکھتے ہیں. ہم علم کو شکلوں سے پہچانتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہماری فطرت کے مطابق یہ 14 شکلیں بنا کے بھیجی ہیں. یہ عین اللہ بھی ہیں, یہ وجہ اللہ بھی ہیں, یہ نفس اللہ بھی ہیں, یہ سب کچھ میرے ہیں. انہیں دیکھتے جاؤ, مجھے پہچان. انہی کے ذریعے سے ہمیں, انہی کے 14 کے ہیں. اس لیے جناب علی فرماتے ہیں ما من علم, کوئی علم ایسا نہیں الا وانا افتحہ, کوئی علم ایسا نہیں جس علم کو میں علی نے کھولا نہ ہو. غور نہیں فرما رہے. افتحہ, جس علم کا میں علی نے افتتاح نہ کیا ہو. معلوم ہوتا ہے مرکز علم علی ہے, اسی لیے تو نقطہ علم ہے علی. کوئی علم ایسا نہیں جس علم کی میں نے افتتاح نہ کی ہو. ما من سر, عجیب امام کا جملہ ہے. اب ہمارے لیے عجیب بات ہو گئی, اپنے لیے علم کی لفظ کہی. علم بھی تو ایک راز ہے. اپنے لیے علم کی بات کہی کہ کوئی علم ایسا نہیں جس کو میں نے کھولا نہ ہو. ما من سر الا والقائم یختمہ, کہ کوئی راز ایسا نہیں ہے جسے 12ویں نے مہر نہ لگا دی, اسے کھول کے مہر نہ لگا دی ہو. کوئی راز ایسا نہیں. معلوم ہوا علم علی سے شروع ہوا. علم کو علی علیہ السلام کھولنے والا ہے, اور راز کو جناب قائم آل محمد رحمہ الصلوات والسلام اپنی منزل تک پہنچانے والا ہے. اس لیے امام فرماتا ہے ایک شے ہوتی ہے, ایک شے کا محل ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے بھی کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. رسالت اور ہے, محل رسالت اور ہے. اس لیے فرمایا شے اور ہے, محل شے اور ہے. پھر یہ کہہ کے امام نے فرمایا محل شے اور ہے, شے اور ہے, سلطنت اور ہے, محل سلطنت اور ہے. فرمایا اللہ کی سلطنت کا نام قائم ہے. خدا جانے یہ کس معیار سے جملہ کا امام نے. اللہ کی سلطنت کا نام قائم ہے, اور محل و سلطنت کا نام علی ابن ابی طالب. اس سلطنت کا یا علی, اس سلطنت کا محل
یا اس سلطنت کا جو ذرا برانتر صلوات پڑھ دیجیے آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میرے ساتھ ذرا تھوڑا سا ذہن ملائیں پھر بات کو آگے بڑھائیں. یعنی پوری سلطنت کا، سلطنت سے مراد کیا ہے؟ قدرت. اللہ کی پوری قدرت، اس پوری قدرت جس کا دوسرا معنی اختیار ہے. اللہ کے پورے اختیار کا نام قائم ہے. جتنی اختیارات الہی کا تصور ہو سکتا ہے اس پورے اختیار کا نام قائم ہے. میں اب جی چاہتا ہے کہ میں کچھ اور ہی بیان، لیکن اب یہ لفظ میرے منہ سے نکل گئی ہے. اللہ کے اس کامل اختیار کا نام قائم ہے جس کی وجہ سے ربوبیت الہیہ جس پر قائم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس وقت خالق کی پوری ربوبیت فقط ایک امام پر قائم ہے. کتنے پر امام اس وقت کتنے ہیں؟ ایک. جب ایک امام پر قائم ہے، ایک پر، اسی قائم کے محل سلطنت کو علی کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے؟ یہ سلطنت ہی قائم نہ ہو سکتی اگر محل سلطنت نہ ہوتا. اگر محل سلطنت نہ ہوتا تو یہ سلطنت قائم نہ ہو سکتی. اسی علی مرتضیٰ کے محل سلطنت کے کمال کو ولایت کہتے ہیں. اب میرے ساتھ تھوڑا سا ذہن ملائیں تو میں تھوڑا سا موضوع ادھر بھی چلا کے آپ کو آگے لے کے چلیں. اب جو محل کمال الہیہ کا نام کیا ہے؟ ولایت. جب ولایت محل کمال الہیہ ہے تو پھر علی مرتضیٰ کی ولایت اور خالق کی ولایت میں ذات اور وجود کا فرق ہے. خدا کے میرے ساتھ یہ لاہور کا مجمع ہے. ذات اور وجود کا فرق ہے. وہ ذات میں ولی ہے، یہ وجود میں ولی ہے. وہ ذات میں ولی ہے، یہ وجود میں ولی ہے. وہ وجود نہ رکھ کے ولی ہے، یہ وجود رکھ کے ولی ہے. یہ کمال ہے. توجہ فرمائیں، وہ وجود نہ رکھ کے ولی ہے، یہ وجود رکھ کے ولی ہیں. میں اب جملہ کہوں یہی، اور یہ ہر وقت آپ کا سنا ہوا جملہ ہے. وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہ آنکھ رکھ کے اسی طرح دیکھتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انما فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ اور رسول اور مومن تمہارے عملوں کو برابر دیکھتے ہیں. جب برابر دیکھتے ہیں تو دیکھنا تو ایک ہے. وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں. فرمائے نا، وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہ آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، وہ دیکھنا کس کمال سے ہے؟ وہ کون سا کمال ہے کہ جہاں آنکھ کی بھی ضرورت نہیں اور دیکھا جائے؟ یقین فرمائیں، توحید پہ تعجب نہیں آتا. وہ تو ہے ہی واجب الوجود. عقلیں جو متحیر ہیں توحید پہ نہیں ہیں، وہ تو عقلوں سے ہی ماورا ہے. حیران وہاں ہوتے ہیں کہ جو کچھ پہلے سمجھ میں آئے وہ تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے. عقلیں وہاں متحیر نہیں ہیں، عقلیں آل محمد میں متحیر ہیں.
اسی لیے تو کہا تھا اگر ابو ذر کو پتہ لگ جائے سلمان جو علی کے بارے میں جانتا ہے تو فوراً قتل کر دے۔ یہ جو ہماری عقلیں متحیر ہیں، کن کے لیے متحیر ہیں؟ آل محمد کو سمجھنے میں متحیر، نہ کہ توحید کو۔ توحید تو ہے ہی عقلوں سے ماورا، توحید تو عقلوں میں سما نہیں سکتی، اشاروں میں آ نہیں سکتی، حاس حواس پا نہیں سکتے، ادراک پہنچ نہیں سکتے، عقلیں نیچے کھڑی ہوئی ہیں۔ ان 14 کا احسان ہے کہ ایسے کو انہوں نے منوایا ہے۔ خدا کی قسم یہ احسان ہے ان 14 کا۔ ان 14 نے اس اللہ کو ایسا منوا دیا ہے کہ دوسرے کو ہم بعد میں مانتے ہیں، توحید پہلے مانتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے۔ اسی لیے خالق نے ان کو اپنے اسی کمال میں، جس کمال سے اس کا احسان ہر شے کی جزا کا تصور دے گا، ان کو کیا دے کے بھیجا؟ اپنی ولایت کا کمال دے کے بھیجا۔ میں ایک جملہ کہنا چونکہ ادھر میرا رخ آ گیا ہے، کمال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ معراج ولایت کا نہیں تھا، اللہ نے جو رسول کو معراج کرایا ہے یہ معراج ولایت کا معراج نہیں تھا، ولایت تو رہتی ہی معراج میں ہے۔ تو جو ان کی ولایت کوئی لمحہ مجھے آپ فرمائیں کہ آل محمد کی ولایت خالق کی ولایت سے جدا ہوئی ہو۔ اگر ولی کا رابطہ ایک لمحے کے لیے خالق سے منقطع ہو جائے عالمین تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ چلنا بتا رہا ہے کہ ولی کا رابطہ مسلسل بحال ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایک لمحے کے لیے ولی کا رابطہ ٹوٹ جائے، ولی نہیں، پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی دہرایا، پھر بھی میں کہوں جب ان 14 کا رابطہ توحید سے ہے ہی ہر وقت، تو پھر ان کے لیے وحی کا تصور کیا ہے؟ ولی فرما رہے ہیں پھر وحی کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں رابطہ نہ رہتا ہو۔ پھر اس کا دلیل کیا ہوئی کہ جو کچھ آل محمد کہتے چلے جائیں گے اسی کا نام وحی ہوتا چلا۔ یہ وحی ہے، جو یہ کہتے چلے جائیں گے اسی کا نام وحی ہوتا چلا جائے گا۔ اب جو خالق نے معراج کرایا، یہ جو معراج ہے یہ معراج ولایت کا نہیں ہے، یہ معراج عبدیت کا معراج ہے۔ شاہ جی توجہ فرمائیں، یہ ان کی عبدیت کا معراج ہے، اس وجود کا معراج ہے، اس کی نبوت کا معراج ہے، ان کی رسالت کا معراج ہے، ولایت کا معراج نہیں ہے۔ پہلے آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں گے، بات چلے نا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ خیال کہیں اور ہے۔ پریشان نہ کریں سر، پریشان نہ کریں۔ ان کی میں دیکھ رہا ہوں جی، آخر اتنی نفسیات تو ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں آپ کی آنکھوں سے یا چہرے سے کہ آپ کے خیالات کچھ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو معراج ہوا ہے سرکار دو عالم کو عبدیت کا معراج ہوا ہے، عبد ہونے کا معراج ہوا ہے، ولی ہونے کا معراج نہیں ہے۔ ان کی عبدیت کا معراج ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد گیا ہے معراج پر۔ رسول یہ کبھی بیان نہیں ہوا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، رسول بحیثیت عبد معراج پر گیا ہے۔ عبد بحیثیت ولی نہیں، ولی کے لیے وہاں جانے کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ ولی کے لیے کعبہ کا حسین اور ادنا کا مقام نہیں ہے، یہ عبد کا مقام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں
یہ ابدیت کا مقام ہے، اور جب ابدیت کا مقام ہے تو کس سے گیا؟ اسی عبد سے، اسی وجود سے معراج پر گیا۔ یہ وجود ہی کا معراج ہے کہ جناب جبریل کعبہ قوسین پہ اس پہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گیا۔ رسول نے آگے قدم بڑھا کے پھر پوچھا جبریل آتے کیوں نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کا کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اپنے مقام ابدیت میں قدم رکھ کے کہا آؤ نا جبریل۔ ہائے ہائے جبریل، یہ جو رسول کا آگے قدم جا رہا ہے یہ ابدیت کا مقام شروع ہوا۔ اب جب رسول آگے بڑھے تو کہا جبریل آؤ نا۔ جبریل کہتا ہے ذرہ برابر جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ اب تو ہمیں نتیجہ تو مل گیا، جس کی ابدیت کا مقام اتنا بلند ہو اس کی ذات کا مقام کتنا بلند ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ رسول کی ذات کا معراج نہیں ہے، یہ رسول کی ابدیت کا معراج ہے۔ ابدیت کا معراج ہے، میری طرف دیکھیں، عبد ہونے کا معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل پیچھے رک گیا، رسول بحیثیت عبد چلے۔ کہاں تک پہنچے؟ کعبہ قوسین او ادنا۔ یہ کعبہ قوسین او ادنا رسول کی ابدیت کا مقام کمال ہے۔ ابدیت کا جو مقام کمال ہے، وہ کمال کون سا مقام ہے؟ رسول کا یہاں تک پہنچ جانا۔ دیکھیں عبد کا یہاں تک پہنچ جانا یہ کمال ہے عبد کا، کہ جہاں نہ نبی پہنچ سکتے ہیں، نہ رسول پہنچ سکتے ہیں، نہ جبریل پہنچ سکتا ہے۔ جبریل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ تو پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ رسول نبی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ابدیت کا کمال کے رسول وہاں تک صرف ایسے نہیں گئے، جوتی سمیت گئے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہی تو معلوم ہوا کہ جس کی جوتی ان سے مس ہو جائے، جوتی ان سے مس ہوئی، کہاں تک پہنچ گئی جوتی؟ اسی لیے تو ہمیں بتایا بس آل محمد سے مس ہو جاؤ، پھر تمہاری ابدیت کے کمال دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب رسول چلے اور کہاں تک پہنچ گئے؟ کعبہ قوسین او ادنا۔ یہ رسول کی ابدیت کا کمال ہے، ذات کا کمال نہیں۔ ذات ہی ولایت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ صحیح، ذات، یہ ذات کا کمال نہیں۔ لیکن اب میں یہاں سے رسول اپنے کمال کے مقام پر، مقام ابدیت میں گئے، ابدیت کے مقام پر پہنچ گئے، کمال مکمل۔ جب کمال مکمل ہوا اب آگے حجاب آ گیا۔ تو نہیں فرمایا صحیح، آگے جو حجاب آیا، آگے یہ جو حجاب آیا ہے، حجاب، یہ حجاب کیا ہے؟ ہاں فرمائیں، یہ توحید کا حجاب ہے۔ ان کی تو ابدیت وہاں گئی، ولایت تو نہیں گئی۔ یہ جو معراج ہوا ہے ان کی ابدیت کا ہوا ہے، ولایت کا نہیں ہوا۔ یہ جو حجاب آیا ہے انہی کا ہی تو باطن ہے، انہی کا اپنا ہی باطن ہے۔ ان کا اپنا باطن کیا ہے؟ ولایت۔ میں جملہ کہوں توجہ فرمائیں، رسول آگے جا سکتے ہیں چونکہ ابدیت کا معراج تھا لہذا یہاں تک پہنچ گئے۔ اگر آگے جانا چاہتے تو آگے مقام ولایت ہے، پھر یہاں یہ ابدیت کا لباس اتارنا پڑتا۔ اور نہیں فرما رہے، اگر آگے جاتے تو ابدیت کا لباس اتار کر ولایت کے لباس میں جانا پڑتا، کیونکہ آگے ولایت ہے، ابدیت نہیں ہے۔ ابدیت تو یہاں پہ آ کے کمال پر پہنچ گئی۔
ابدیت کا مقام کمال ان کے کعبہ کوثر او ادنا تک ابدیت کا مقام ہے. جب ابدیت کا مقام مکمل ہوا تو اب آگے حجاب آیا. کن کا حجاب آیا؟ ولایت کا. اسی لیے تو ولایت میں جناب علی کو شریک کیا. انا وعلی من نور الواحد. کولی برباد ہے میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو اب معلوم ہوا یہ جو آگے حجاب میں ہے وہ حجاب کون ہے؟ انہی کا اپنا باطن ہے. انہی کے اپنے باطن کا نام علی ہے. ہائے 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 کون ہے وہاں بیٹھا ہوا؟ وہاں اللہ نہیں ہے. اللہ تو وہاں ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کسی کمال تک منتہی ہوتا نہیں. کسی کمال تک اس کی انتہا نہیں. جب اس کی انتہا نہیں تو ابدیت کی انتہا پر یہ جو آگے حجاب آیا ہے یہ ان کی ولایت کا حجاب ہے. اور ان کی ولایت کے حجاب میں آگے کون ہونا چاہیے؟ ولی. اور ولی کے صورت میں ہونا چاہیے، وہ ابدیت میں نہ ہو. ابدیت کا مقام تو مکمل ہو گیا. ہولی پر مارے وہ جو علی وہاں ہوں گے وہ ابدیت کے لباس میں نہیں ہوں گے. علی ولایت کے لباس میں ہوں گے. معلوم ہو کہ جو رسول کا جانشین ہو وہ عبد نہ ہو ولی ہو. کتنا بڑا مقام ہو گیا جناب، کتنا بڑا مقام. اب جناب علی جو اندر موجود ہیں کس لباس میں ہیں؟ لباس ابدیت میں نہیں ہے، لباس بشریت میں نہیں ہے. لباس بشریت کو اتار دیا، لباس ابدیت کو اتار دیا، لباس امامت کو اتار دیا ہے. لباس امامت کو اتارا ہوا ہے علی. اب علی ہے لباس ولایت میں. لباس ولایت میں جیسے وہ ولی ہے یہ ولی ہے. اب میں جملہ کہوں جیسے وہ ولی ہو کے بغیر زبان کے بولتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. لیکن یہ جو ولی ہے اب جو کلام ہوگی کس سے ہوگی؟ اب یہاں میں ایک جملہ کہے کہ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. رسول نے وہاں پہنچ کر آیت کبریٰ کو دیکھا. جو نظر آئے وہ خدا نہیں ہوگا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. وہاں رسول نے آیت کبریٰ کو دیکھا. اب جب دیکھا جسے دیکھا وہ نظر آیا تبھی تو دیکھا. اور نہیں فرما رہے بابا دیکھا جسے وہ نظر آیا تو دیکھا. تو پھر اللہ نظر آنے والی ذات کا نام نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی ایسا ہے جو مقام لباس ولایت میں ابدیت کے سامنے ہے. اللہ. اور وہ کس کے مقام پر ہے؟ یہی تو مجھے سارا جو کچھ مجھے کہنا تھا یہی تو کہنا تھا. سارا نظام میں جو لے آیا ہوں قائم کے لیے یہی تو میں لے آیا ہوں. وہاں جو علی علیہ السلام موجود تھے کس کی بجائے تھے؟ لے جانے والا اللہ ہے کہ ہم ہی لے جا رہے ہیں. اور وہاں باتیں تو وہ خود کر نہیں سکتا. اب جو خدا کی بجائے باتیں کرے وہ کون ہونا چاہیے؟ نا فرمائے نا. وہاں جو موجود ہوگا وہ باتیں کرے گا یا نہیں؟ کلام ہوا یا نہیں؟ کلام ہوا. اور کتنی ہزار کلام ہوا. اور کلام کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے. صرف صوت کلام کا نام نہیں ہے. صوت آواز کو کہتے ہیں. جب اس آواز میں لفظیں ہوں گی آواز کے ساتھ اس کا نام ہے کلام. تو پھر جب کلام ہوا تو پھر کوئی تو کلام کرنے والا موجود ہے. کوئی تو موجود ہے جو کلام کر رہا ہے. میں اب جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں. خدا جانے جناب علی کس مقام میں تجرد ولایت میں توحید کی نمائندگی میں جہاں مقام ولایت میں وہاں مقام محل ہی نہیں ہے. محل ابھی محل کی بات کی تھی میں نے یا نہیں کی؟ جہاں جناب کعبہ کوثر او ادنا کی تو ایک محل کا تصور ابدیت کے لیے آتا ہے.
کوئی بھی مقام ہو، لیکن کعبہ قوسین او ادنا کچھ نہ کچھ محل کا تصور دیتا ہے، لیکن جو اندر ولایت میں موجود ہے وہاں تو محل کا تصور کیا کرے، وہاں تصور محل کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے ان کی ولایت کا جو محل تصور ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ اسی لیے اللہ نے ان 14 کو اپنے نور سے جدا کر کے اپنی ذات پہ قائم کر دیا۔ اپنے نور سے، ذات سے جدا کر کے ان کو کس پہ قائم کیا؟ میرے خیال بات مشکل ہوئی نا تھوڑی سی، شاہ جی آپ کہہ دیتے مشکل ہوئی، لیکن اب ان کو کن پہ قائم کیا اللہ نے؟ اپنی ذات پر، جو ذات خدا کے، اب میرے لیے بھی لفظ مشکل ہو رہی ہے، میں ان کو کن لفظوں میں تعبیر کریں، کیا کریں؟ اب یہ توحید ہی ایسا کمال ہے، خدا کی قسم یہ مجھے بار بار آتا ہے کہ جن کے خود بیان کرنے میں توحید کا تصور بھی نظر نہ آئے، ہم انہیں کیسے بیان کریں؟ دیکھیں آپ مجھے آل محمد کا اس مقام پر کوئی تصور دے دیں۔ شاہ جی صاحبان علم آپ تشریف رکھتے ہیں کہ جو مقام کعبہ قوسین او ادنا کے اندر موجود ہے، مقام ولایت میں، یہاں تصور سے ماورا ہے، یا لفظ ساتھ نہیں دیتی۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ رسول نے آیت کبریٰ کو دیکھا، لیکن یہاں مقام تجرد ولایت علی ابن ابی طالب کا یہ کمال ہے کہ تجرد میں ہوتے ہوئے مقام کعبہ قوسین میں ہاتھ بڑھایا تو ابدی ہاتھ سامنے آ گیا۔ اس مقام تجرد میں، مقام ولایت میں جب جناب علی علیہ السلام نے ہاتھ کو آگے کیا، جہاں تجرد میں ہاتھ کا تصور ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جہاں، اب یہی تو پھر میرے لیے مشکل ہوا، جہاں ان کی ذات کا بھی تصور نہیں ہو سکتا تجرد میں، تو پھر ان کے خالق کی ذات کا تجرد کیسے معصوم ہو سکتا؟ ان کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ لیکن انہی سے اسے سمجھیں گے۔ انہوں نے اپنا مقام کمال، اپنا محل سلطنت لوگوں کو دکھا کے نمائندگی کی اللہ کی۔ کس کی نمائندگی ہوئی؟ توحید کی۔ توحید کی نمائندگی کس کی ولایت نے کی؟ ان کی ولایت نے۔ اگر آج ان کی ولایت نہ ہوتی، نہ معراج ہوتا، نہ حقیقت عبد سمجھ آتا۔ اس لیے عبد کا یہ مقام ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عبد کا پہلے اقرار کرتے ہیں، رسالت کا بعد میں اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ القائم سلطنت اللہ، میں نے آپ کو اتنی زحمت دی کہ قائم اللہ کی سلطنت کا نام ہے، وَمَحَلُّ سَلْطَنَةٍ، اس سلطنت کے محل کا نام علی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ جناب علی نے ندا کیوں دی ہے 12ویں کی۔ کسی اور معصوم نے ندا کیوں نہیں دی؟ آمد کی ندا کس نے دی ہے؟ سرکار علی علیہ السلام، اس لیے کہ اس سلطنت کا محل ہی یہی ہے، ہمیشہ ندا مقام سے دی جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ جناب علی، محل سلطنت الہیہ۔ تو پھر خالق نے ان کو بھیج کر ان کی سلطنت کو کیا کیا؟ بکمال کیسے بنایا؟ ایک تھوڑی سی بات کو میں ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
सरकार का ज़ुहूर हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद दूसरी रजत किन की होगी? वो तो हो गई परसों के कल की तारीख में मैंने अर्ज़ किया, पहला रजत किन की होगी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माँ अपने वो जो मुसव्विमीन थे और मुनज़िलीन उनके तमाम के साथ सरकार कहाँ मुलाकात हुई? शाम में। अभी मैंने बयान किया शाम में। जब शाम में मुलाकात हुई, अब शाम को फतह करने के बाद अब जब मेरा 12वां इमाम आएगा ना अपने कूफे में, जहाँ कूफे को अपना मस्कन करार देगा, ठीक है ना, कूफे को मस्कन करार देगा, जब यहाँ कूफे में मस्कन करार देगा तब जनाबे अली अपने तमाम शुहदा जो इनकी उम्मती मोमिनीन हैं, मा जमलो सिफीन, अल्लाह, जंग सिफीन के शुहदा और जंग जमल के शुहदाओं को साथ लेकर और 80,000 सिद्दीकीन, सिद्दीकीन कहाँ से लेंगे? वादिउस्सलाम। वादिउस्सलाम कहाँ है? साथ ही वादिउस्सलाम से लेकर सरकार तशरीफ़ लाएंगे। उस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि जनाब अली पूरी अपनी औलाद के साथ जाएंगे, जितनी सरकार की औलाद है, इसलिए कि सरकार ने दुआ मांगी थी, आए अल्लाह मेरी औलाद को कूफे में इस तरह जमा कर दे जिस तरह तूने जनाब याकूब की औलाद को बाद में जमा कर दिया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बादशाह होने के बाद वो जमा हो गए थे या नहीं हो गए? जितने भाई थे सारी औलाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की जमा हो गई थी। तो यही इसी जगह जनाब ये दुआ इमाम ने जो मांगी है, कूफे में सरकार की सारी औलाद जमा हो जाएगी कूफे में। अब इन तमाम को लेकर इमाम चलेंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, तो सरकार अपने तख्त से उठकर जनाब अली का इस्तकबाल करें। सुभान अल्लाह। सरकार अली अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने के बाद देखिए ज़रा बारीकी से लफ्ज़ों को देखा करें। अब जब मुलाकात होगी तो सबसे पहले इमाम ज़माना जनाब अली की पेशानी पे वहाँ बोसा देंगे जहाँ इब्न मुलजिम की तलवार का वार लगा, सरकार वहाँ बोसा देंगे। वहाँ बोसा देने के बाद अब यहाँ जनाब जुमला है कि सरकार जंग के, अब क्या करें, कहना तो पड़ता है, जंग जमल और जंग सिफीन के शुहदा का बदला लेंगे। कितनी दफ़ा उन्हें कत्ल करें तब बदला होगा। अगर जज साहिबान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर किसी को कत्ल की ये सज़ा देते हैं तो 1 मरतबा देते हैं, 2 मरतबा नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोबारा उनको ज़िंदा करने पे कादिर नहीं। मालूम हमारा कानून पूरी तरह जज़ा नहीं दे सकता है ना। अगर किसी को 3 मरतबा लिखते हैं 3 मरतबा फांसी है तो उसे होती तो 1 मरतबा है। 3 मरतबा के ये माने हैं कि जितना बड़ा जुर्म उसने किया है तो उसी के हवाले से 1 मरतबा करके फिर ज़िंदा करके फिर फांसी दे के फिर ज़िंदा करके फिर 3 मरतबा फांसी देंगे, तब आदल होगा। आदल तो यही होगा। लेकिन यहाँ जो इमाम होंगे जजा देंगे, इमाम क्या है? कादिर, मारने पे भी कादिर हैं और ज़िंदा करने पे भी कादिर हैं। जब कादिर हैं तो फिर जजा किस में यार की देंगे? अब ज़रा आप किताबें उठाएं, क्या क्या लिखा हुआ है कि हाँ अभी पहले ज़रा आसान करें, 1,000 मरतबा ज़िंदा कर कर के अज़ियतों से तहते किया जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या लिखा हुआ है? सही 1,000 मरतबा। और बाज़ रिवायात में है कि 70,000 मरतबा है या नहीं है? 70,000 मरतबा क्या दिया जाएगा? उन्हें तहते किया जाएगा, तब जाके एक मोमिन का की जजा मुकम्मल होगी।
तो अब मैं जुमला कह दूं, जब मोमिन की जज़ा इसमें यार की हो तो फिर अमीरुल मोमिनीन का जो कातिल हो ना जनाब, हाँ हाँ वो भी तो है ना, वो भी तो मौजूद है। अब उसके लिए कई मरतबा मैंने बयान भी किया, अगर आप फरमाएं तो मैं थोड़ा सा बयान करके आगे बढ़ें ताकि ये बातें रिहर्सल होती रहे तो बहुत अच्छा है। इनके कातिल का क्या नाम है? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने सरकार अली अलैहिस्सलाम के फर के मुबारक पर तलवार का वार करके शहीद किया है। जब किया है तो अब इनके लिए कितना इंतकाम होना चाहिए। इंतकाम पर मुझे सही ने फरमाया कि इंतकाम के बारे में अगर आप फरमाएं तो मैं थोड़ा सा इंतकाम पढ़ दूँ। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दें जी। सही आप सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या माशाअल्लाह, ठीक है मेरा बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली मुश्किल। बस अब हुआ ये कि सरकार अली अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, फिर जरा सरकार दो आलम की भी जल्दी से बात कर दें। फिर इनके आने के बाद जब दरियाए दजला के करीब आखिरी इमाम ज़माना की जंग होगी लश्कर शयातीन के साथ। मेरा छठा इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जंग आखिरी जंग मेरे बेटे की हो रही है और ये हालत है कि सरकार की इमाम ज़माना की जो फ़ौज है उसके पीछे पीछे चलने की बिना पे उनके कदम दरियाए दजला के पानी से भीग रहे हैं। हाय हाय भीग रहे हैं। बस इधर ये कहना भीग रहे हैं कि अचानक इस इब्लीस ने एक चीख मारी। चीख जब मारी तो कहा कि मेरे फौजियों यहाँ से भागो। उसने कहा फतह का तो हम करीब हो गई है फतह, अब तू कहता है कि भागो। कहने का जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे, जरा आसमान की तरफ देखो। अब जो देखा, अब क्या देखा कि सरकार दो आलम आसमान से तलवार लेके नाजिल हो रहे हैं। हुजूर पाक आसमान से, और उनके साथ कितनी फौज है, जितनी मलाइका और जिन्नों की सफ़ें लग के सरकार के साथ उतर रही हैं। अब आपकी इत्तला के लिए इन पूरी फौज का, जिनमें जनाबे जाफ़र तैयार भी साथ मौजूद हैं, इनकी फौज के कमांडर जनाब हमज़ा हैं। हाय हाय जो जंग उहद में शहीद हुए हैं, इनकी क़ियादत में सरकार नीचे उतर रहे हैं। उतरते ही सरकार ने हमला किया। जिसने अपनी ज़िंदगी में तलवार नहीं उठाई, 12वें की मदद करने के लिए तलवार उठाई। हाय हाय देखिए, जंग बदर हुई, उहद हुई, जंग खैबर खंदक हुआ। अपने ज़माने में अपने वक्त में जंग नहीं की, चूँकि अल्लाह ने कह दिया था कि रसूल फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किताल करो, ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका। इस जंगों का तुम्हें मुकल्लफ नहीं बनाया, तेरे नफ्स को बनाया है। हाय हाय मालूम हुआ जो इन जंगों में तलवार लेके चले वो अली नहीं, नफ्स रसूल है। वो कौन है? अब यहाँ सरकार दो आलम ने, यहाँ हुजूर पाक ने जंग नहीं की, लेकिन यहाँ जंग फरमाएंगे। खुद जहाँ सरकार दो आलम जंग करे, इनका लश्कर भाग जाएगा। अब जब भागेगा तो ये शैतान जाके बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस में जाके पनाह लेगा। अब जब बैतुल मक़दस में जाएगा, सरकार वहाँ जाकर इसे कत्ल करेंगे। जब शैतान कत्ल हो जाएगा, फिर सही हुकूमत इलाहिया का निफाज। अल्लाह अकबर। अब हुकूमत, कोई शैतान नहीं होगा। क्या हुकूमत इलाहिया का क्या हो जाएगा? निफाज। ठीक है, जब निफाज होगा, अब इस निफाज में कितने काम किए जाएंगे? तो थोड़ा सा कुछ
थोड़ा सा मेरे ख्याल, अगर आप फरमाएं थोड़ी सी बात, मैं यही को फिर इंशाल्लाह किसी वक्त। दो काम इमाम करेंगे, दो, एक इंतकाम लेंगे, एक सार लेंगे। इमाम के लिए कितने काम होंगे? इंतकाम। इंतकाम किन का लेंगे? अल्लाह के दुश्मनों से इंतकाम लेंगे, आले मोहम्मद के दुश्मनों से बदला लेंगे। सार होगा, सार से अलिफ रे, सार, सार होगा। आप देखें, आप भी पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या तालिबा सारिल अंबियाए व अबनाइल अंबियाए व साइरो बिल मक्तूलिल मजलूमे बेकरबला। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये जुमले हैं कि ऐ अंबिया और अबनाए अंबिया के बदले के तलबगार, अंबिया का जो बेगुनाह कत्ल हुए हैं उनका बदला कौन लेगा? इमाम ज़माना लेंगे उनका बदला। बदला, सार और इंतकाम में क्या फ़र्क है? अच्छा फरमाएं, आदल और इंतकाम में क्या फ़र्क है? आदल और इंतकाम में फ़र्क ये है कि आदल, देखें, आदल कानून के मातहत होता है, इंतकाम दलील के मातहत होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? आदल कानून के मातहत होता है। साहिबान आदल यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। देखिए, असम्बली आपका कानून पास करती है या नहीं? असम्बली कानून पास करती है, तो वो कानून को जारी कौन करते हैं? आगे आदिल जो होते हैं वो जारी करते हैं। क्या उसकी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? कानून से ज़्यादा या कम दे सकते हैं? ज़्यादा कम व बेश नहीं कर सकते, चूँकि आदिल कानून के मातहत है, इंतकाम दलील के मातहत होता है। इमाम इंतकाम लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? इमाम क्या बनेगा? मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। और इंतकाम के लिए क्या चाहिए? दलील। इंतकाम के लिए क्या चाहिए? दलील और हुज्जत। जब और बगैर जुर्म के इंतकाम होगा ही नहीं। है। एक तो अल्लाह के दुश्मनों से इंतकाम लेंगे, और दूसरा सार। सार उस गुबार को कहते हैं कि जो इतनी गर्द उठा के चले जहाँ कोई शय नजर ना आए, उसको कहते हैं सार। से अलिफ रे, सार। अब शायर वो होता है कि जिसके दिल का गुबार इतना ज्यादा हो कि वो सिवाय कत्ल के किसी दूसरी शय पे राजी ही ना हो। हाय राजी ही ना हो। वो क्या होता है? शायर। शायर के माने कत्ल करने वाला। सार और इंतकाम में फर्क यह है कि सार फकत, सही, फकत खून और कत्ल का होता है। किसी के कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून। आप ज़ियारत वारसा नहीं पढ़, या सार अल्लाह है वबना सार है, इमाम अलैहिस्सलाम के लिए आप पढ़ते हैं। ये सार के माने बदला, कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून, ठीक है ना, खून। लेकिन इंतकाम, इंतकाम ये आज़ा अगर जुदा हो गया है तो ये सार नहीं होगा, इसका बदला ये इंतकाम होगा। अगर कोई माली परेशानी हो गई है, नुकसान हुआ है, तो उसका जो होगा सार नहीं होगा, इंतकाम होगा। लेकिन सार किसका होता है? खून का बदला, खून। लेकिन सार और किसास में भी फर्क है। किसास अदालत में कत्ल के बदले में कत्ल को किसास कहते हैं। जहां अदालत ही की तरफ रुजू ही ना हो उसे सार कहते हैं। सायर के लिए अदालत की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सायर है। सायर देखिए, किसास में ज़रूरत है, लेकिन किसास, देखिए एक मैं जुमला कहूँ जनाब, किसास में अगर सुलह हो जाए, बेशक गलत भी एक दूसरे की सुलह हो गई,
تو جج سزا نہیں دے سکتا. اگر کسی میں دو فریقین میں سلو ہو گئی ہے، اگر سلو جج کے مطابق صحیح بھی نہیں ہوئی لیکن ان کی سلو ہو گئی ہے، جج سزا نہیں دے سکتا. لیکن سار میں سلو کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں سار میں سلو نہیں ہوتی. اس لیے قصاص جو ہوتا ہے، قصاص یہ بین المسلمین ہوتا ہے، بین الکافرین نہیں ہوتا. اگر مسلمان سے کوئی قتل ہو جائے تو وہاں قصاص ہے. اگر مسلمان کے ہاتھوں میں ایک کافر قتل ہو گیا ہے تو یہاں کافر کے مقابلے میں مسلم کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے بہت بڑی. اگر آپ متوجہ تو آپ ادھر ہیں نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. جب کافر دیکھیں کتنی بڑی بات ہو گئی نا جناب. کافر دیکھیں، کافر کے مقابلے میں مسلمان اور مسلمان آپس میں اگر ہیں وہاں قصاص ہوگا. اگر کافر قتل ہو گیا تو قصاص نہیں ہوگا، وہ دیت ہوگی. دیت ہوگی جسے رقم دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ مسلمان ہے، وہ مر گیا، وہ کافر ہے. کیونکہ قصاص اور دیت کا تصور مسلمانوں میں قصاص ہوتا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ اگر وہاں مشورہ دینے والا قصاص میں، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، مگر جو اس میں شریک ہے مشورے میں یا کسی اور عمل میں، اسے قتل نہیں کیا جاتا. اس کے لیے تعزیر ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جناب؟ قصاص میں قتل کے مقابلے میں القتل بالقتل ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی معاون ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی مشورہ دینے والا ہے یا قتل پہ راضی ہے، اس کے لیے تعزیر ہے. لیکن سار میں جو حکم قاتل کا ہے، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، وہی مشورہ دینے والے کا بھی ہے، وہی راضی ہونے والے کا بھی ہے. اب اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سامعت براز ذالک فرازیت میں، جو سن کے بھی قتل سن کے راضی ہو جائے. اور فرما اسی لیے امام، اب زیادہ وقت ہوا، اسی لیے امام زمانہ کیا آئیں گے؟ بدلہ لینے کے لیے. اور بدلہ لینے کے لیے دیکھیں بچوں سے اگر قتل ہو جائے تو اسے قتل خطا کہتے ہیں. قتل خطا وہ اس کے لیے کوئی تعزیرات، حدود، قصاص نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے. بچہ اگر کسی کو قتل کر دے اس کے لیے قصاص نہیں ہے، یہ قصاص میں ہے. لیکن سار میں سائر دشمنوں کی نسل کو بھی ختم کر سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے اسی لیے تو 12ویں کو بنایا ہے کہ دشمن کی جہاں نسل ہی نہ رہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو جزا کہتے ہیں. اس لیے امام ہر ایک کو ان کے مطابق جزا دے گا. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يقينا عليهم الصالحين بحق. متوجہ زیارت. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین،
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى المستشهدين معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب